یہ کہانی 1990s کی ہے، جب کویت کی ایک رہنے والی عورت جس کا نام نورا القطاطہ تھا۔ نورا کویت کی ایک مشہور سنگر تھی۔ نورا ایک فوک سنگر تھی۔ نورا اپنے بینڈ کے ساتھ جا کر اچھی شادیوں پر گانے گایا کرتی تھی، مگر اچانک ایسا کیا ہوا کہ نورا نے گانا ہی چھوڑ دیا۔ اسی کہانی کے بارے میں آج آپ جانیں گے۔ نورا نے ریٹائرمنٹ کے بعد صرف ایک ہی انٹرویو دیا تھا، جس میں انہوں نے ایک ایسی کہانی بتائی جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ نورا بتاتی ہے کہ ایک دن اسے ایک عورت کی کال آئی۔ وہ نورا کو کہنے لگی کہ میری بیٹی آپ کی بہت بڑی فین ہے اور آپ میری بیٹی کی شادی پر آ کر گانا گائیں۔ نورا نے پہلے تو منع کر دیا، مگر اس عورت نے بہت اصرار کیا، جس پر نورا مان گئی۔ اس عورت نے نورا کو پتہ بتایا اور رات کے 10 بجے کا وقت دیا۔ نورا اپنے بینڈ کے ساتھ اس پتے پر رات کے 9 بجے پہنچ گئی۔ یہ ایک بہت عالی شان شادی تھی۔ ایک طرف بہت بڑی مقدار میں کھانا بن رہا تھا۔ نورا اور اس کے بینڈ کو بہت ڈر لگ رہا تھا، مگر انہوں نے یہ بات ایک دوسرے کو نہیں بتائی۔ نورا اور اس کے بینڈ کے دل میں ایک عجیب سا ہی خوف تھا۔ بہرحال انہیں ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ عورت جس نے نورا کو بلایا تھا وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ نورا اسے دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ اس کا چہرہ بہت پیلا تھا، اور جب اس عورت نے نورا کے ساتھ اپنا ہاتھ ملایا تو نورا اور بھی ڈر گئی، کیونکہ اس عورت کا ہاتھ پتھر کی طرح سخت تھا۔ جب وہ عورت کمرے سے چلی گئی تو نورا کی ایک بینڈ ممبر نے کہا، مجھے ان سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ نورا بھی بہت ڈری ہوئی تھی، مگر انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں ڈرے ہوئے ہیں۔ بہرحال انہوں نے جا کر گانا شروع کر دیا۔ یہ بہت عالی شان اور بڑی شادی تھی۔ انہیں یہ بات بہت عجیب لگ رہی تھی کہ دلہا دلہن نے بہت عجیب سا لباس پہنا ہوا تھا، جیسے کہ صدیوں پرانا لباس ہو، اور دلہا دلہن کہیں اور بھی نہیں دیکھ رہے تھے، صرف ایک دوسرے کی طرف دیکھے ہی جا رہے تھے، جیسے کہ اسٹیچو ہو، اور ان کی آنکھیں بھی نہیں ہل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نورا کو چکر آنے لگے اور اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، تو انہوں نے ایک چھوٹی سی بریک لینے کا فیصلہ کیا۔ انہیں کہا گیا کہ وہ عمارت کی دوسری منزل پر چلے جائیں، کیونکہ دوسری منزل خالی ہے۔ یہ جب وہاں گئے تو وہاں منظر ہی کچھ اور تھا۔ عمارت کی دوسری منزل سے بہت اسمیل آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ منزل کئی صدیوں سے بند ہو۔ نورا کو وہاں پر ایک کمرہ کھلا ہوا دکھا۔ نورا وہاں پر گئی تو وہاں پر ایک بیڈ رکھا ہوا تھا۔ بیڈ پر اتنی مٹی تھی کہ جیسے کسی نے کئی 100 سالوں سے نہ کھولا ہو۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، مگر نورا کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ نورا وہاں پر لیٹ گئی اور نورا کی آنکھ لگ گئی وہاں پر۔ نورا بتاتی ہے کہ انہوں نے ایک بہت عجیب سا خواب دیکھا۔ ایک عورت جس نے کالا سوٹ پہنا ہوا ہے بہت چیخ رہی ہے اور نورا کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ نورا ڈر سے اٹھ گئی اور کمرے کا دروازہ خود بخود لاک ہو گیا۔ نورا بہت ڈری ہوئی تھی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اسے ایک بچہ نظر آیا جو بھاگ رہا تھا اور نورا کا نام پکار رہا تھا۔ نورا کا ڈر سے پسینہ نکلنا شروع ہو گیا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ لی ہے، اور پھر اسے آوازیں آنا شروع ہو گئیں، نورا تو گا، ہمیں تمہارا گانا پسند ہے۔ اور پھر آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ میں تمہارے دوست کا دوست ہوں، ڈرو مت، تم بہت زیادہ محفوظ ہو۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی چینجنگ روم میں گئی۔ وہاں اسے اپنی ایک بینڈ کی لڑکی دکھی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ رو رہی تھی اور اس نے نورا کو بتایا کہ جب وہ نورا کو اوپر دیکھنے آئی تو اسے دیوار پر انسانی چہرے بنائے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، اور اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کے سر پر ہی کوئی سانس لے رہا ہے۔ اسی دوران کمرے میں ایک آدمی داخل ہوا اور وہ ان پر زور سے چیخنے لگا کہ اب تم لوگوں نے دوسری منزل پر نہیں جانا۔ نورا اور اس کے بینڈ والوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ اب بری طریقے سے پھنس چکے ہیں، چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آخری مرتبہ گا کر چلے جائیں گے، مگر وہ بہت زیادہ ڈر چکے تھے۔ بہرحال انہوں نے گانا شروع کر دیا، مگر اب شادی میں منظر ہی کچھ اور تھا۔ وہاں عورتیں بہت عجیب طریقے سے ڈانس کر رہی تھیں اور نورا کے ساتھ بہت تیز تیز گا رہی تھیں۔ نورا نے دیکھا کہ ایک عورت جو ڈانس کر رہی ہے وہ اپنے ساتھ بال بہت زور سے کھینچ رہی ہے اور انہیں توڑ کر زمین پر ڈال رہی ہے۔
دوسری طرف بہت سارا گوشت بن رہا تھا اور کھانے کے بہت بڑے بڑے تھال تھے۔ نورا کو وہاں گوشت کے علاوہ کوئی اور کھانا پکتا ہوا دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے بعد کچھ بہت پراسرار ہوا۔ نورا نے دیکھا کہ یہ بہت زور زور سے کچھ پڑھنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ لائٹ چلی گئی اور وہ سارے جم گئے اور ان سب کی شکلیں تبدیل ہونا شروع ہو گئیں۔ نورا بہت ڈر چکی تھی اور وہ سب وہاں سے ڈر کے بھاگ گئے۔ کافی دور جانے کے بعد نورا اور اس کے بینڈ کو ایک آبادی، انسانی آبادی دکھائی دی۔ اس پراسرار واقعے کے بعد کچھ ہی دنوں بعد نورا کے ایک بینڈ ممبر جس کا نام شمس تھا، اس کی موت ہو گئی۔ نورا اب بہت ڈر چکی تھی، اس لیے اس نے سنگنگ سے بھی ریٹائرمنٹ لے لی اور اب نورا گھر سے نکلنا بھی کم کر دیا ہے نورا نے۔ دوستو، کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔